اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کے ہم تیار کرتے ہیں عوام الناس سے، وہ بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ایک محبوب، مقبول، ایک ایسی شخصیت کہ جب بھی پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ ایک دنیا کو آپ نے دیکھا قریب سے، اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ حال ہی میں آپ کا ڈاکٹریٹ مکمل ہوا تو اب مفتی ارشاد احمد صاحب ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد صاحب ہو گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير۔ وأسروا قولكم أو اجهروا به وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبید اللہ صاحب کا ہے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے دینی کتب یا قرآن کریم کی CDs منوائی جا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کی رقم سے اگر آپ قرآن کریم یا کتابیں خرید کر یا چھاپ کر مستحقین کو دے رہے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، چونکہ زکوٰۃ کا مصرف یا تو نقد رقم دے دی جائے یا کوئی سامان خرید کے دے دیا جائے۔ اب فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ
ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ہم طلباء کو جی دینی کتب یا کوئی بھی کتاب ہم دیں، یعنی مثلا اسکول ہے وہاں پر، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر مستحق طلباء کی مدد کرنے کے لیے ہم ان کو بجائے اس کے کہ نقد رقم دیں جس کا استعمال وہ صحیح کریں یا نہ کریں، ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کریم ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر کے اور یہ چیز جو حاصل ہو رہی ہے وہ جا کر ان کو ملکیت میں دیتے ہیں اور وہ لوگ مستحقین ہیں تو پھر ٹھیک ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس سے اشاعت کی اور وہ قرآن کریم جا کر آپ نے مسجد میں رکھ دیا یا مستحق اور غیر مستحق دونوں کو دے دیا تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ یا تو نقد کی شکل میں پہنچ جائے یا کسی سامان کی شکل میں پہنچ جائے یا کتابوں کی شکل میں پہنچ جائے، لیکن پہنچے مستحقین کے ہاتھ میں، ان کی ملکیت میں، تو ٹھیک ہے شرعاً۔ ٹھیک، یعنی مستحقین تک پہنچنا بنیادی شرط یہ ہے۔ بنیادی شرط ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ زکوٰۃ کی رقم جو دینی لٹریچر ہوتا ہے ابلاغ دین کے لیے، اس پہ بھی خرچ ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ لٹریچر جاتا ہے دنیا بھر میں یعنی غیر مسلموں کو، تو وہاں تو مستحق اور غیر مستحق نہیں دیکھا جاتا، بس یہ کہ ابلاغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے وہ لٹریچر چھاپ کر ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ انیق صاحب، یہ اصل میں گفتگو ہے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب کا ایک لفظ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بعض جگہوں پر آپ نے جا کر سامنے والوں کو کچھ ترغیب دینی ہوتی ہے اور ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں ایک مصرف استعمال ہوا ہے، مؤلفۃ القلوب کا ہے، اور جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ اب ہمیں اتنی شوکت حاصل ہو چکی ہے اسلام کو کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کل اس پر ایک گفتگو ہے کہ کیا آج اس مصرف میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر جس طرح سے بعض دین کے مخالفین، دوسرے مذاہب کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسلام کا جو تصور ہے اس کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ شاید اسلام ایک بہت ہی زیادہ جاہلانہ، جنگلی اور اس قسم کا مار کوٹ والا مذہب ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے، پروپیگنڈا چلایا جائے اور اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو کیا ہم اس کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ الٹیمیٹلی ہم جا کر غیر مسلموں کو دیں گے، ٹھیک، تو چاہے وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، جی ہاں، لیکن مقصود تالیف قلب ہے، تالیف دین کے حوالے سے ایک بات کرنا ہے، یا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر امکان یہ ہے کہ اس میں گنجائش نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کام میں استعمال کریں، زکوٰۃ کو آپ غیر مسلموں کے مستحقین تک محدود کر دیں، اور باقی چیزوں کے اندر آپ ڈونیشن، عطیات سے کام لیں۔ یعنی فرض کریں کہ زکوٰۃ کو غیر مسلموں کے مستحقین تک محدود کر یعنی دیں، مراد اس تو سے یعنی زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کے مستحقین کو دی جا سکتی نہیں، وہ اس مقصد سے جو بعض حضرات کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک علاقے میں دیکھا جا کر کے وہاں غیر مسلمین ہیں اور اگر ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے سامنے چیزیں واضح ہوں، لیکن وہ مخصوص طبقے کے لوگ ہیں جو بہت جسے کہتے ہیں پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں، مستحقین ہیں، ٹھیک، تو آپ نے وہاں جا کر اگر ان کے پر خرچ کیا اور مقصود اس سے تالیف قلب ہے، مؤلفۃ القلوب والا تصور ہے، تو بعض حضرات آج کل کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، بہت سارے حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، اب اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں زکوٰۃ اب صرف اور صرف جو ایک عام حکم ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک مسلمان پہ ہی خرچ کی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کی ضرورت ہو تو پھر زکوٰۃ کے بجائے صدقات ہیں اور عطیات ہیں ان سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں مشورہ میں یہ دیتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو اس رائے کو اختیار کریں جس میں زیادہ تر لوگ قائل ہیں، اور وہ یہ کہ اس طرح کے کام جتنے بھی ہیں اس کو آپ ڈونیشن سے کر لیں، اور جو مستحقین تک پہنچنے والے کام ہیں ان کو زکوٰۃ سے رکھیں، تاکہ زکوٰۃ کے جو خرچ ہے اس کے پر اگر کچھ رائے کا اختلاف ہے بھی تو وہ رائے جو کہ ایک زیادہ تر حضرات کی ہے اور جو اجتماعی شکل میں رائج رائے ہے اس پر عمل ہو سکے، اور زیادہ بہتر طریقے سے، چونکہ عبادت کا معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، تو اس میں احتیاط کا پہلو بہتر ہوتا ہے، لہذا اس طریقے سے کریں، اور باقی ڈونیشن اور عطیات جو ہیں اس کو اس طرف کر دیں آپ، جیسے کہ یعنی کہ دین کے لٹریچر کے حوالے سے، اشاعت دین کے حوالے سے، لٹریچر کے علاوہ مثال کے طور پر آپ ٹی وی پر ایک پروگرام کرتے ہیں جس کے اندر دین کی باتیں آپ واضح کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور کام کرتے ہیں تبلیغ دین کا، تو اس کے لیے بھی ڈونیشن اور عطیات لینے میں شرعاً زکوٰۃ کی رقم اس پر خرچ نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ عبداللہ راجپوت صاحب، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرأت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے،
لیکن ظہر اور عصر کی نمازوں میں اونچی آواز سے قرات نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل وجہ تو ہے دین کا حکم. یہ جتنی بھی عبادات ہیں، جی عبادات کے بارے میں علماء نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ جملہ یہ ہے کہ عبادت ویسے کی جائے گی جیسے ہمیں تلقین کی گئی، جس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں توقیفی. ٹھیک. اگر ہمیں دین نے کہا ہے کہ جھکو تو ہم جھکیں گے، ورنہ یہ سوال جس طرح خاموشی جہر اور سر کے پر ہے، اسی طرح یہ سوال اس پہ بھی آتا ہے کہ ظہر میں 4 رکعت ہیں تو فجر میں 2 کیوں ہیں، جی ہاں فجر میں 4 کیوں نہیں ہیں. تو اصول اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلقین کی ہے اپنے رسول کے ذریعے رسول کے ذریعے. صلی تو اللہ جیسا علیہ اس نے کہا ہے ٹھیک کہ یہ 2 رکعت پڑھو، اتنا جھکو، اتنا سجدہ کرو، یوں کرو، اوں کرو، اتنا پڑھو، وہ ہمارے لیے عبادت ہے. سبحان اللہ. اب اس کے اندر کوئی منطقی توجیہ کہ بھئی یہاں پر خاموشی کیوں، یہاں پر، اور جتنی بھی توجیحات لوگوں نے کی ہیں، کچھ لوگوں کرتے بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر آپ علماء کو دیکھیں، علماء اور مشائخ جو ہیں وہ توجیہ میں نہیں جاتے عبادات میں. وہ کہتے ہیں کہ بس جی عبادت تو نام ہے تعمیل حکم کا، جی سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. اب وہ جیسا کہیں ویسا کرنا ہے. طواف میں ہمیں کہا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جب جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. سبحان اللہ. یہ بات طواف میں کہا گیا کہ جی ایسے طواف کرو، احرام 2 چادریں ایسے باندھو، ٹھیک اس طرح سے چلو، اس طرح سے جاؤ، وہاں پہ رکو، یہ رکو. اب اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا حکم ہے تو یہ عبادت ہے. عبادت میں یہ توجیحات نہیں ہوتی، عبادت میں حکم دیکھا جاتا ہے. چونکہ عبادت اصلاً عبادت نام ہے حکم کے ماننے کا، اور ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ اللہ کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ مالک جو تو حکم دے گا وہ ہم کریں گے. تو عبادات کے اندر توجیح نہیں ہوتی، عقلی توجیحات نہیں ہوتی، تعمیل حکم ہوتا ہے. اس لیے عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ توجیہ کیا ہے. حکم یہ ہے کہ کرو تو بس پھر کرو. تو اس وجہ سے اس چیز کو اس رخ سے دیکھنا چاہیے، اور ہر چیز کی منطقی عقلی وجہ دیکھنے کا جو تصور ہے وہ دراصل میں سائنس سے انسپریشن کے نتیجے میں، چونکہ سائنس کا بنیادی جو تصور ہے وہ دلیل تلاش کرنا ہے، اور سائنس جو ہے وہ چونکہ عمومی طور پر یہ جو ہمارے پاس طبعی امور ہیں اس کے اندر دلیل تلاش کرتا ہے، تو لہٰذا بسا اوقات ان چیزوں میں بھی دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف عبادت بلکہ انسان کا مزاج ہے. اگر آپ 2 لوگوں کو دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی جس کو گائے کا گوشت پسند ہے، دوسرے کو مرغی کا گوشت پسند ہے، اس کی کیا منطقی وجہ ہے یا کیا اس کی عقلی توجیہ ہے؟ تو آخر میں آ کر آتا ہے کہ کوئی توجیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بیہیویئرل ہیومن بنایا اینیمل، تو وہ کبھی یہ پسند کرتا ہے، کبھی یہ پسند کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ ملتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسانی روٹین کے اندر بھی جن کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ ممکن نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے عبادات کے اندر بھی سائنسی عقلی توجیہ تلاش کرنا یہ کوئی بہت مثبت یا کوئی مقبول رویہ نہیں ہے ہمارے یہاں. یعنی مشائخ اور ہم پورا تفسیر کا اگر ہم پوری روایت اٹھا کے دیکھیں 1400 سال کی، تو اصلاً ہمارے یہاں مشائخ ہوں، صوفیاء ہوں، علماء ہوں، فقہا ہوں، وہ اس پر توجہ دیتے رہے ہیں کہ عبادت نام ہے تعمیل حکم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے تو آگ میں کودنا فرض ہو جاتا ہے. اللہ اگر حکم دیتا ہے تو 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. حج کے اندر حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہونے کے باوجود تم نے میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی، مزدلفہ پڑھنی ہے، بھلے رات 3 بجے پڑھو. اب وہاں پر حکم نماز چھوڑنا جو ہے وہ عبادت بن گیا. حالانکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے مغرب کے بعد میں نکلنا ہوں عرفات سے، تو پہنچتے پہنچتے مزدلفہ تو رات ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں جب بھی پہنچو، حکم وہاں پہ وہی ہے. تو امتثال حکم جو ہے، امتثال امر، یہ عبادت ہے. اس میں توجیہ تلاش کرنے کے پیچھے جانا نہیں چاہیے. کہیں ملتی بھی ہیں تو اب ہمارے ہاں حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کہتے توجیہ میں مت جائیں، کیونکہ توجیہ پھر اتنی زیادہ ہیں، ہر کوئی اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے. منصوص تو ہے نہیں وہ توجیحات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یوں کر لو، اوں کر لو. جو حکم ہے تو بس اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عبادت نام ہے تعمیل حکم کا، تو بس پھر یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ اپنا عصا پھینک دو، اور پھر حکم ہوا عصا اٹھا لو. تو حالانکہ اس کی تھوڑا سا ان کو خوف بھی آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، تو پھینکا، انہوں نے اٹھا لیا. اب یہ ہے امتثال امر، خدا کا حکم. اور آپ شیطان کا قصور دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے کہا میں کیوں کروں، وہاں منطقی توجیہ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے تھوڑی بحث کرنی ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے اور آگ اچھی ہے اور مٹی کے مقابلے میں، تمہیں امتثال امر کرنا ہے. وہ چلا گیا اس منطقی توجیہ میں. تو وہاں پر پھر جا کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے اس نے روگردانی کی اور فسق کا مرتکب ہوا. تو اس وجہ سے
ہمارے ہاں جو اصل تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین عبادت نام ہے امتثال امر کا، اور اگر ایک دفعہ ایک مومن کو یہ طے ہو چکا ہو کہ خدا کا حکم یہ ہے، تو پھر آگے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، اگر اللہ اور اس کے رسول ایک چیز طے فرما دیں تو مومن اور مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی دوسری گنجائش بچتی نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں سوچے کہ اچھا کچھ اور کروں میں. تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے. تو بس یہ اس کا خلاصہ ہے، اور تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، جو اللہ کا حکم اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، بس وہ ہے ہمارے لیے. بس وہ ہے ہمارے لیے. اس پہ توجیحات تلاش کرنا، بھئی لاجک کیا ہے اس کا، یہ خصوصاً عبادات کے کام میں. جی، عبادات کے خانے میں. مفتی صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ صلاۃ التسبیح کسے کہتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے. یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے حبیب اللہ صاحب. جی دیکھیں، میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہاں بتائیں گے تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو بآسانی اب ہر جگہ مل جاتا ہے، آپ نیٹ پہ بھی تلاش کریں. اس کے اندر ایک خاص طریقے سے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، کچھ قرات میں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں. لیکن جو اصل سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ان کا کہ صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنی ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے ضروری نہیں ہے. اچھا. بعض روایت میں آتا ہے ایسا، بعض روایت بعض حضرات کہتے ہیں وہ روایت اتنی کم مستند نہیں ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مجموعی طور پہ ان کے اندر ایک بہرحال قوت ہے. اور وہ یہ آتا ہے کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہو تو پڑھ لے، تو ممکن ہو تو پڑھ لے ایک آدمی. باقی ایک اس کا طریقہ کار جو ہے اس کے دو طریقے ہیں، دو تین طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج کل آپ انٹرنیٹ پر بہت آسانی سے پورا طریقہ لکھا ہوا میسر ہے. جی، اور اب نماز کی کتابوں میں مل جاتا ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں، 25 دفعہ، ایک دفعہ 15 پڑھیں. کچھ تفصیل میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کے لحاظ سے پڑھ لیں. سہولت ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں واجب نہیں ہے. یہ پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہے. بس اتنا مختصر جو بہت اچھا ہے. لیکن بس جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں، تو سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. جی ٹھیک ہے نا. یہ معروف تسبیح ہے، نماز کے اندر اور نماز کے باہر اس میں فضیلت ہے، تو وہی اس کے اندر پڑھنی ہے. اور 75 دفعہ ایک رکعت میں پڑھتے ہیں اس کو ہم. جی ہاں. تو اس لحاظ سے وہ پھر 300 دفعہ بنتی ہے. لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ فرق ہے، تو وہ اگر آپ طریقہ وہاں سے وہ دیکھ لیں تو وہ انشاءاللہ بڑا آسانی سے واضح ہو جائے گا. بہت معروف طریقہ ہے اس کا. سبحان اللہ. شاہد اسلام صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں، اور یہ سوال بھی بہت شاندار ہے اور ذرا سا گاڑھا سوال ہے. مفتی صاحب، کافر کسے کہتے ہیں؟ کیا کافروں میں اہل کتاب کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے احسانات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے؟ ارشاد. دیکھیے، کفر کے جو لفظ ہیں وہ دو معنی میں استعمال ہوئے ہیں. ایک معنی اس کے لیے جاتے ہیں جو کہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان جو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، گزار ہے. اور ایک یہ علم کلام، الہیات اور عقیدے کی بحث کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے ہر وہ شخص جو کہ مسلمان نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ایک لفظ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، یا اس کے لیے ہم لفظ کافر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں معنی میں بولا جاتا ہے. اب اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم کی اصطلاح تو ابھی در معروف ہو گئی ہے. لیکن اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تھا اور اس نے ایسے کام کر لیے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہا، تو پھر ایسے شخص کو ہم کافر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ شخص غیر مسلم ہے. ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہر وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں داخل ہو یا غیر اہل کتاب جو دوسرے مذاہب ہیں، وہ اس معنی میں غیر مسلم یا کافر ہیں. اور ایک اس کا مفہوم جو ہوتا ہے بسا اوقات عرفی مفہوم، یعنی کہ وہ دینی مفہوم نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں اس کا مفہوم میں نا کچھ سختی ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ ذرا ذہن میں تصور رکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے غیر مسلم اور ایک ہوتا ہے کافر. کافر شاید کوئی زیادہ سخت ہوتا ہے یا وہ کوئی دین کا بڑا دشمن ہوتا ہے. یہ تصور جو ہے نا، یہ عرفی معنی ہے، یہ ہمارے یہاں رواج پڑ گئے. اصلاً وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے
اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، یا اللہ پر ایمان ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں ہے، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، تو وہ شخص غیر مسلم ہے، اس کے لیے تعبیر کافر کی ہے۔ اور ایک وہ معنی میں بولا جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے سوال پوچھا ایک اور کہ بھئی اگر کوئی شخص شکر نہیں کرتا تو وہ کیا کافر ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم کافر کا لفظ نہیں بولتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کے مقابلے میں کفر بھی استعمال کیا ہے، لیکن اب عام معروف معنی میں اگر کوئی شخص ناشکرہ ہے تو ہم یہ نہیں کہتے یہ کافر ہے، ہم اس کو ناشکرہ کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعبیر میں بسا اوقات اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک شخص سے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے راستہ دکھایا تو وہ شکر گزار ہے۔ وہاں پر شاکر جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو کہا ہے کہ جو خدا کی معرفت کو اقرار کر لیتا ہے تو وہ شاکر ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ تو ہم صرف اور صرف اس شخص کو کافر یا دائرہ اسلام میں نہیں داخل یا غیر مسلم بولیں گے جو اسلام کو نہیں مانتا، اس کے مبادیات کا انکار کرتا ہے، یا وہ مسلمان تھا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن وہ ایسے مبادیات کا منکر ہے کہ جن مبادیات کے انکار کی وجہ سے وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ہم کافر بولیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہے اور وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بعض کام غلط بھی کرتا ہے، حرام کھانے میں عادی ہے، ظالم ہے اور بد کردار ہے، سب کچھ ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہم کافر کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ کافر کی اصطلاح جو ہے پھر وہ تکفیر مسلم کی بڑی مشہور بحث ہے کہ جب تک مسلمان کو مسلمان کہنا ممکن ہو ہم کہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، چونکہ اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے بے ایمانہ نہیں ہے، کہ جب تک کوئی اسلام کے مخالف عمل انسان نہیں کرتا محض گناہ کی بنیاد پہ کافر نہیں ہے۔ البتہ عقیدے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر عقیدے میں بھی وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو کہ اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہے، اس سے بھی وہ کافر نہیں ہوتا، چاہے ہم اس کو عارضی طور پر یہ کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ غلط ہے یا گمراہ ہے یا فلاں ہے، لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ تو ہر کسی شخص کو کافر کہہ دینا یا اس طرح کی بات کر دینا، اس سے ویسے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کا بڑا تھوڑا سا رواج پچھلے دنوں ہو گیا کہ جو ذرا سا آگے پیچھے ہوا اس کو کافر قرار دے دیا۔ یہ تو بہت برا رویہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو جو ہے نا کہ کوئی شخص ناشکر ہے تو ہم کافر نہیں کہیں گے ہم اس کو۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ کفران نعمت کا مرتکب ہے، وہاں تک کہہ سکتے ہیں، وہ صحیح ہے کہ کفران نعمت کا لیکن یہ مفتی صاحب جو اہل کتاب ہیں تو کیا انہیں ہم کافروں میں رکھیں گے؟ اس معنی میں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں کافر سے مراد یہاں پہ کیا، ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کے اس وقت دنیا میں 3 طرح کے طبقات ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، جن کو ہم ایتھیسٹ کہہ لیں یا ملحد کہہ لیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کو شریک بھی کرتے ہیں، جن کو مشرکین کہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کی توحید کے قائل ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ملت ابراہیمی میں جو لوگ داخل ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو ان کو عموماً کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک معروف اصطلاح جو ہے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں یا ہمارے مذاہب میں رہی ہے کہ اہل کتاب کو دیگر کفار سے تھوڑا الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام میں تو داخل نہیں ہے یہ، لیکن اہل کتاب ہیں جو کہ ملت ابراہیمی کے اندر ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ اہل شرک ہیں، اور اب دنیا میں جو نیا رواج پیدا ہوا کہ خدائی کو نہ ماننے والے بھی پیدا ہو گئے، تو یہ تو بالکل ہی ماڈرن سے لوگ ہیں، ورنہ دنیا میں اصلاً خدا کا انکار کرنے والے لوگ تو ہوتے نہیں تھے۔ اب یہ 3 طبقات ہیں، تو اس کے لیے ہم جب عموماً اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو اہل کتاب بولتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کے لیے بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، بے معنی بولا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو آج کل ایک نئی تعبیر جو بہت معروف ہو گئی ہے ہمارے یہاں، وہ غیر مسلم کی تعبیر ہو گئی ہے، اور غیر مسلم سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ چاہے وہ شخص اہل کتاب میں ہو یا مشرکین میں ہو یا کوئی بھی ہو، جو شخص اسلام کو بحیثیت مذہب کی تسلیم نہیں کرتا پھر وہ ہم اس کو غیر مسلم کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ یہ تعبیر نسبتاً ذرا آج کل کے لحاظ سے بہتر بھی ہے، کیونکہ اس سے وہ ایک تاثر اور شدت کا تاثر نہیں جاتا جو کافر بولنے میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں حضرات جو کہتے ہیں کہ اس تعبیر کو اختیار کر لیا جائے، اس کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور سب شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر محمد قیصر صاحب کا سوال ہے کہ کبھی کبھار ہم 2 نمازوں کو اکٹھا ملا کر پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہو یا کوئی مجبوری آن پڑی ہو، کیا ہمیں دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، نماز کو جمع کر کے پڑھنے کا جو مفہوم ہے وہ اس کے اندر تھوڑی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ اگر ایک انسان حالت سفر میں نہیں ہے، قیام ہے، اپنے علاقے میں وہیں رہ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حالت حضر میں ہونا، سفر نہیں کر رہا، اور اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو نماز جمع کرنے کا اس کے پاس واحد ایک ہی طریقہ ہے،
اس کے علاوہ کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز کو اول وقت میں پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ جیسے فرض کریں کہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:35 پہ، لیکن اذان جو ہوتی ہے مسجد میں وہ 1:15 ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے 1:15۔ جی ہاں، اب یہ شخص چاہتا ہے کہ میں نماز جلدی پڑھ لوں، تو جیسے ہی وقت زوال ختم ہو، وہ ظہر کا وقت شروع ہو، خواہ اذان نہ بھی ہوئی ہو، وہ اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جائے۔ یا اگر وہ اول وقت میں مشغول ہیں ٹھیک، تو بالکل آخر وقت میں جا کے پڑھ لیں۔ یعنی فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے یا کوئی شخص مسافر ہے، عین وقت پہ سفر شروع ہوا ان کا، مثال کے طور پہ 12 شروع ہوا، جب زوال بھی نہیں ہوا ہے اور ان کے لیے عملاً ممکن نہیں ہے، 12 فلائٹ ہے، وہ کسی جگہ پہنچیں گے یا آپریشن چل رہا ہے، یا آپریشن چل رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو آخر وقت میں جا کے پڑھ لیں۔ ٹھیک، تو اسے کہتے ہیں نماز کو بالکل اول میں یا بالکل آخر میں پڑھ لینا، اور اس کے ساتھ جو اگلی نماز ہے اس کو فوراً پڑھ لیں۔ تو فرض کریں کہ آپ کے یہاں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ آپ کے یہاں ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:45 پہ، تو آپ نے 3:40 پر ظہر کی نیت باندھی اور 5 منٹ میں آپ نے ظہر ختم کی تو وقت ختم ہوا، پھر فوراً اس کے بعد آپ نے عصر پڑھ لی تو عصر کا وقت داخل ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو جمع ہوتی ہے، یہ حقیقت میں تو جمع نہیں ہوتی، اسے فقہ کی اصطلاح میں جمع سوری کہتے ہیں، صورتاً جمع ہے۔ تو حضر کے اندر تو یہ بالکل طے شدہ حکم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سفر کے اندر کیا ہے؟ سفر کے اندر بعض ائمہ کی روایت ہے کہ سفر میں جمع بین الصلاتین ہو سکتا ہے، فقہ شافعی وغیرہ میں اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مغرب پڑھ رہے ہیں تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، یا یوں کر لیں کہ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیں۔ جمع تقدیم بھی کہلاتی ہے، جمع تاخیر بھی کہلاتی ہے۔ فقہ حنفی میں اس کی اجازت عمومی حالات میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ابھی بھی فتویٰ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ سفر کی حالت میں بھی جمع سوری پر عمل کریں، لیکن آج کل ہمارے بعض حضرات اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے گی، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے جہاز میں بیٹھتا ہے، اور جب وہ جہاز اترے گا تو عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، اور اس دوران سفر میں وہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے کسی بھی وجہ سے، بیچ میں اجازت بھی نہیں تھی جہازوں میں پڑھنے کی۔ جی، اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا وہ نماز قضا کریں؟ اس لیے کہ جہاز میں تو پڑھنے نہیں دیں گے ان کو، یا جہاز میں بیٹھ کر پڑھ لیں، جی، یا یہ کہ جہاز میں کھڑے ہو کر اگر نہیں پڑھ سکتے تو کیا ان کو امکان یہ ہے کہ وہ ابھی پڑھ لیں؟ اس کی صورت میں بعض حضرات آج کل اجازت دیتے ہیں، عمومی فتویٰ ابھی بھی یہ نہیں ہے، بعض حضرات اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو امکان ہے کہ میری نماز یقیناً قضا ہوگی تو پھر اس صورت میں آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا امکان ہے کہ میں آرام سے سہولت سے پڑھ سکتا ہوں تو بلا ضرورت جمع نہ کریں۔ البتہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے سفر کر کے فرض کر لیں دبئی چلے گئے، تو اب اگر فقہ شافعی ہے تو فقہ شافعی کے حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو آپ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک، چنانچہ آپ ظہر پڑھیں اس کے ساتھ عصر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں حضرات یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ملائیں نہیں ان کو، لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں یا میرے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ میں ظہر پڑھ لوں گا تو عصر مجھے نہیں ملے گی، ٹھیک، تو پھر اس صورت میں چونکہ نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو بعض حضرات اجازت دیتے ہیں کہ آج کل آپ جمع کر سکتے ہیں، ان کو ملا سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے اس میں۔ البتہ شہر میں رہتے ہوئے جو ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ تھوڑا اس میں تساہل برتتے ہیں کہ بھئی میں جا رہا ہوں پتہ نہیں نماز نہ ملے نہ ملے میں دونوں جمع کر لوں، اس کی اجازت ہمارے یہاں ابھی تک فقہاء کرام نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ سفر میں ہیں، اب آپ قیام پذیر ہیں، آپ حضر میں ہیں، تو آپ اپنے اپنے اوقات میں اپنے اور وہ وقت ابھی نہیں آیا نہیں آیا تو وقت سے پہلے کیسے پڑھ رہے کیسے ہیں؟ پڑھیں؟ آپ جب وقت شروع ہوگا تھوڑا وقت پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے یہ فرمائی بات یہ کہ جو ظہر کی نماز ہے 1:15 اذان ہو رہی ہے یا اس کے بعد ہو رہی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ظہر وقت کی، شروع ہو گیا ہو۔ یعنی ہم کیا 12 بجے ظہر کی نماز پڑھ سکتے نہیں، اصل میں آپ اگر نقشہ اوقات دیکھیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کافی پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے، مثلا 12:25 پہ شروع ہو گئی یا 12:22 پہ شروع ہو گئی، لیکن اذان ہوگی وہی 1:15، چونکہ نماز کے اوقات عام طور پہ ظہر کے یا تو 1:15 ہوتے ہیں یا 1:30 ہوتے جی ہیں، ہاں، نماز اذان اپنے وقت پہ ہوتی ہے، تو بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں خدشہ ہوتا ہے بھائی اذان تو ہوئی نہیں ابھی۔ تو اب یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ وقت دیکھ لیں، وقت اگر داخل ہو گیا ہو تو چاہے شہر میں کہیں پہ بھی اذان نہ ہوئی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر 12:24 پر وقت داخل ہوا اور اذان آپ کی مسجد میں 1:15 ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اذان تو ابھی 20 منٹ بعد ہوگی، تو اب آپ انتظار کریں، تو اس کا جواب انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وقت داخل ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں۔ یہی حکم ہر نماز کا ہے، عصر کا بھی یہی حکم ہے۔ عام طور پہ عصر میں اور ظہر میں عام طور پہ عصر میں اور دیگر نمازوں میں تو وقت داخل ہونے کے عموماً 5-7 منٹ بعد اذان ہو جاتی ہے،
لیکن ظہر میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت کافی پہلے داخل ہو چکا ہوتا ہے، 12:20 پہ، 12:25 پہ، تو پڑھ لیں، تو اس وقت پڑھ لیں، وقت داخل ہو، خواہ اذان ہوئی ہو یا اذان نہ ہوئی ہو، یہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اذان کا انتظار نہ کریں۔ اذان کا انتظار نہ کریں۔ اچھا مفتی صاحب یہی فرما دیجئے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ ہم کب تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کا وقت تہجد کا وقت جو ختم ہوتا ہے، اور اس کے آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم رمضان میں جس وقت سحری ختم کرتے ہیں وہ آخری وقت ہوتا ہے تہجد کا، یعنی اگر آپ آج بھی نماز کا کوئی وقت اوقات اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے فجر کے وقت کا آغاز، تو فجر کے وقت کا جو آغاز لکھا ہوتا ہے وہ اصل میں تہجد کے وقت کا اختتام ہوتا ہے، وہ عشاء کے وقت کا بھی اختتام ہے۔ تو اگر ضرورت ہو تو عشاء کو وہاں تک مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ ایک آدمی کا سفر ہے، ایک آدمی کا کوئی عذر ہے، یا فرض کریں کہ ایک صاحب تھے وہ دن بھر کوئی ایسی مشغولیت میں رہے کہ وہ جب گھر آ کے مغرب کی نماز پڑھ کے سو گئے، اب وہ رات کو 4 بجے اٹھتے ہیں، اور انہوں نے وقت دیکھا اٹھ کر کے بھئی فجر کا وقت کب تک شروع ہوگا، تو انہوں نے دیکھا جی 4:45 پہ فجر کا وقت شروع ہوگا، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آرام سے عشاء پڑھ سکتے ہیں، ان کے پاس 45 منٹ ہے، تو فجر کا وقت شروع ہونے تک ٹھیک، عشاء کا وقت باقی ہے۔ البتہ غیر ضروری طور پہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے حکم یہ ہے کہ پہلے تہائی کے اندر عشاء پڑھ لی جائے، تو اب اگر فرض کریں مغرب کے بعد جب وقت ہو رہا ہے تو آپ کوشش کر لیں، یعنی آج کل کے حالات میں آپ سمجھیں کہ 10 بجے تک 10:30 تک آپ نماز پڑھ لیں، اب اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر آپ آخر میں پڑھیں، مجبوری ہے، مجبوری ہے، کوئی کام ہے، کوئی نوعیت ایسی ہے تو پھر آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن فضیلت اول وقت میں نماز کے اول وقت میں فضیلت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کہتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے قرض ادا نہ کرے اس کو ہر وقت گناہ ملتا رہتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اچھا سوال کیا انہوں نے۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال۔ ایک وہ شخص، کیونکہ قرض ادا نہ کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اچھا، ایک وہ شخص ہے جو قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، حالات ہی اس کے نہیں ہے، قرض لیا مجبور ہو گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے قرض لیا لیکن بھول گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے قرض لیا سب کچھ یاد ہے، دے بھی سکتا ہے، نہیں دے رہا، یہ شخص کہلاتا ہے صاحب حیثیت یا غنی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر غنی شخص جو قرضہ واپس کر سکتا ہے وہ واپس نہیں کرتا اور ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ کے یہاں یہ ظلم لکھا جائے گا۔ نمبر 2 وہ شخص ہے جو کہ بھول گیا، یا بھولا نہیں ہے لیکن بسا اوقات آپ نے کسی شخص سے قرض لیا، وہ شخص مل ہی نہیں رہا آپ کو، لوگ ہوتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم نے فلاں صاحب سے قرض لیا تو مل ہی نہیں رہا، یا ایک شخص ہے جس نے کسی سے قرض لیا تو بھول گیا کہ کس سے لیا ہے، تو اگر ایسے حالات ہیں کہ وہ خود بھول گیا ہو کہ میں نے قرضہ لیا ہی نہیں لیا، یا اس کو یہ یاد ہے کہ میں نے قرضہ لیا ہے لیکن وہ آدمی نہیں مل رہا، یا وہ آدمی اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کس سے قرضہ لیا تھا، تو ایسی صورت میں یہ شخص اگر نیت یہ رکھتا ہے کہ میں تلاش کر کے قرض ادا کروں گا تو یہ گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر ایک شخص ایسا ہے جو کہ مجبور ہو گیا تو پھر اس کے بارے میں دین کی ترغیب یہ ہے کہ جو قرضہ دینے والا ہے اس کو تھوڑی مہلت دے دے، وہ ان کا ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص قرضہ لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرضہ واپس کروں گا تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے، ٹھیک، اور اگر نیت ہو کہ میں قرضہ واپس نہ کروں تو اس کی مدد نہیں آتی، اور یہ آج کل کے حالات میں ایک بڑا مرض ہے، لوگوں میں آئے دن شکایت آتی ہے کہ نمبر 1 لوگ قرضہ لیتے ہیں جی، تو ان کی 3 طرح کی نیت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کی نیت ہوتی ہے کہ میں لے رہا ہوں 1 مہینے کا بول کر دوں گا 6 مہینے میں، ٹھیک، یعنی کہ دیر سے دینے کی نیت۔ جی وعدہ خلافی کریں گے۔ دوسری نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لے رہا ہوں میں زیادہ پیسے لیکن واپس پورے نہیں کروں گا، توڑ کے کروں گا، یا کوشش کروں گا کہ کچھ بچت ہو جائے میری۔ اور تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، ایک دفعہ آ جائے میرے پاس، یہ تو بہت صاحب حیثیت آدمی، مالدار آدمی، اس کو کیا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں غلط ہیں۔ آپ جس شخص سے قرضہ لیں وہ آدمی ضرورت مند ہو یا ارب پتی ہو، دین نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، دین نے کہا آپ کے اوپر کسی شخص کا حق نکلتا ہے، وہ آدمی ارب پتی ہو، حاتم طائی ہو، قارون کے خزانے اس کے پاس ہوں، یا وہ فقیر ہو، آپ نے جا کے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ حق نہیں ادا کر سکتے تو آپ جا کے حق معاف کرائیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں آدمی سے کر لیا، بہت پیسے والا آدمی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے 50,000 روپے اس کے کھا لیے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بدنیتی ہے اور گناہ گار ہے وہ شخص۔ اور جیسے انہوں نے سوال کیا، سوال کرنے والوں نے، اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں نہیں دوں گا یا کھا جاؤں گا تو وہ جب تک ایسا کرے گا گناہ گار ہے۔
اور آپ اس چیز کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا سوائے ایک شخص کے. یعنی ایسا نہیں ہوا آپ کے پاس کا جنازہ ہے آپ نے نہیں پڑھا ہو, سب کا پڑھ لیا. جو شخص مقروض ہوتا تھا اس کا جنازہ آپ پڑھنے سے رکتے تھے اور فرماتے تھے پتہ کرو, اگر کوئی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا, تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی نوعیت ہے اس کی. شہید کے بارے میں یہ فرمایا کہ قرضہ معاف نہیں ہوتا. ہم لوگ ان سب چیزوں کو کتنا ڈھیلا لے لیتے ہیں, آسان لے لیتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کر کے کہا پرائم منسٹر اسکیم کے تحت 5 لاکھ 8 لاکھ روپے قرضہ مل رہا ہے, تو میں لینا چاہ رہا ہوں, اور تو میں نے کہا واپس کیسے کروں گے, تمہارے حالات تو ایسے نہیں ہیں, تمہارا کاروبار بھی اتنا چھوٹا. کہنے لگے مفتی صاحب واپس کرنے کی کیا ضرورت, لوگوں نے اتنا ملک کو کھایا ہے کہ میں نے کھا لیا تو کیا ہوا. میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے چوری کی ہے تو میں 1 لاکھ 1واں آدمی ہوں جو چوری کروں گا. میں نے کہا یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی دلیل ہے؟ تو یہ مزاج بن گیا ہمارا کہ اگر ہم نے فلاں اسکیم کے تحت پیسے لیے ہیں فلاں, یہ سب کے نہیں. آپ کے پر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپے ہوں, سام دینے والا امیر ہو یا فقیر ہو, آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو, آپ کو فکر مند ہونا چاہیے میں قرض ادا کرو. اگر آپ فکر مند نہیں ہوتے اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو ٹال مٹول کرنے والے ظالم ہیں اللہ کی نظر میں. آپ قیامت کے دن آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہے, ضرورت مند ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ رابطہ کریں, ان صاحب سے کہیں کہ میں پریشان حال ہوں, میں نہیں آپ کو دے سکتا, آپ مجھے اللہ کے لیے مہلت دے دیں. پھر ایسے شخص کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان ضرورت مند کو تنگ دستی میں اگر اس کے ساتھ وہ نرمی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا. تو یہ اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے دینے والے کا, اور لینے والے کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جلد از جلد میں اس سے جان چھوڑاؤں. جس طرح کے معاملے کے پر اللہ کے نبی جنازہ پڑھانا چھوڑ دیں تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی تھی تو عبداللہ بن ابی تک کا جنازہ پڑھا دیا تھا آپ نے, حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا کہ آپ ان کے پر استغفار نہ پڑھیں, یہ اس قابل نہیں ہے. تو لیکن قرض لینے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا آپ نے, تو کتنی سخت بات ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, معاملات کی شفافیت, کہ قرض لیا ہے تو واپس کریں, اور اس سے کوئی بحث نہیں کہ سامنے والا آدمی امیر ہے, کبیر ہے, غریب ہے, فقیر ہے, کچھ بھی ہے, آپ کا حق نکلتا واپس کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس بچے کا سوال ایک بڑا اچھا یہ بھی ہے, یعنی یہ اس کا ایک پہلو کہ ایک آدمی جیسے آپ نے فرمایا کہ غنی ہے, وہ پیسے واپس کر سکتا ہے لیکن وہ پیسے واپس نہیں کر رہا. سوال اس بچے کا یہ ہے کہ جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا کیا وہ مسلسل گناہ گار رہے گا؟ بالکل گناہ گار ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ظلم کہا ہے. تو جب تک یہ عمل ختم نہیں کرے گا وہ ظالم ہے, اور ظلم کا گناہ ملے گا اس کو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھایا جائے گا. تو صاف صاف حکم ہے, مطل الغنی کی ظلم, صاحب حیثیت شخص کا قرضہ اور اپنی ذمہ داری کو میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو ظالم اگر ایک آدمی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, تو وہ گناہ گار ہے, گناہ لکھا جائے گا اس کے, اور زیادہ سخت گناہ ہے اس کے لیے. اور وہ ٹالے مٹولے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں, جو ہوگا میں دیکھ لوں گا, کیا کر سکتا. تو ایک نصیحت تو آپ نے سب کو یہ کر دی کہ جو غنی ہیں, جن کے پاس مال اسباب ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے قرض واپس نہیں کر رہے, وہ ظالم ہیں اور وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں مسلسل. نمبر 1. اچھا, ایک شخص ہے جس نے پیسے دے دیے ہیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ جناب والا ایک شخص آیا, وہ 5 لاکھ روپے فرض کیجئے لے گیا کہ میرے بچے بیمار ہیں یا یہ ہے کوئی پریشانی ہے, بیٹی کی شادی ہے, اور اب وہ شخص پیسے واپس نہیں کر رہا. جس شخص کے پیسے ہیں اس کو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کرے گا اس کو تو عذاب ہے, اس کو تو گناہ ہے. پیسے دینے والے کو کیا مسلسل ثواب ملتا ہے؟ جی ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. اگر یہ اس کے ساتھ دیکھیں 2 صورتیں ہیں کہ وہ شخص جو پیسے واپس نہیں کر رہا اس کی مجبوری ہے. ٹھیک, اب وہ مجبور ہے تو پھر اس شخص کو چاہیے اس کو مہلت دے. اگر یہ شخص اس کو تنگ کرنا شروع کر دے, بار بار یعنی اپنا حق مانگ رہا ہے کہ بھئی دو میرا حق, تم غریب ہو امیر ہو میں نہیں جانتا, ٹھیک, تو پھر اس صورت میں ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو صاحب حیثیت ہے, وہ اپنے قرضہ لینے والے کو مہلت دے سکتا ہے, وہ پھر بھی نہیں دیتا, تو پھر قرض کا اجر و ثواب اس کا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی تمہیں معلوم ہے کہ بیچارہ ضرورت مند ہے, اس کے گھر میں شادی ہوئی بھی نہیں دے سکتا, ٹھیک, اور تم صاحب حیثیت بھی ہو, تم نے جا کے اس کے پیچھے لگ گیا کہ بھئی تم نے 5 مہینے کا وعدہ کیا تھا پیسے نکالو, وہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے کہ بھئی مہلت دے دو, نہیں دے سکتا وہ, اور تم کہہ رہے ہو میں تو نہیں دیتا, مہلت کچھ بھی کرو, اور اس کو جا کے برا بھلا کہتے ہو, تو پھر یہ اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے. جی کمی تو ہوتی ہے, لیکن ایک شخص کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ واپس نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو واپس نہیں کر رہا وہ شخص ہے
کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے پریشان حال ہے تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے، اور اگر یہ نہیں دیتا اور لیکن اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہے اور اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کو پیسے واپس نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور اس کے پیسے اس کے پاس جب تک ہیں جو قرض کے حوالے سے فضائل آتے ہیں اس کو ثواب ملے گا، ثواب ملتا رہے گا اس کو، اور خصوصاً اگر یہ اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ بھی کرے تو پھر دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی انیق صاحب یاد آگے میں وہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ بڑی شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی، جو بعض قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، بھائی نے بھائی سے قرض لے لیا، سالے نے بہنوئی سے لے لیا، بھنجے نے ماموں سے لے لیا، بھتی نے چچا سے لے لیا، یہاں پر لوگوں کو بڑی شکایت آتی ہے کہ ہم نے قرضہ دیا ہے، اب ہمیں مانگتے ہوئے حجاب ہوتا ہے، رشتہ ایسا ہے، وہ سامنے والا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہمیں، نہ یہ بتاتا ہے آ کر کہ میں پریشان حال ہوں، نہ یہ کہتا ہے میں واپس کروں گا، نہ یہ کہتا ہے کہ آدھے لے لیں آدھے، کچھ نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، اور وہ بیٹھا بھی سوچ کر ہوتا ہے کیا ہو گیا، رشتہ داری تو ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ قرض کے معاملات جو ہیں اس کے اندر شفافیت ہو، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ کی حیثیت خراب ہے، آپ جائیں اس سے جا کے درخواست کریں، چاہے وہ سگا بھائی ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، بھانجے بھتیجے یہ ہو وہ ہو، سسرالی رشتہ، آپ جا کے بات کریں کہ یہ میرے پیسے ہیں، آپ سے میں نے پیسے لیے تھے، میں بھی نہیں دے سکتا یا میں اتنے دے سکتا ہوں، آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ بات کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے چیزیں کر کے رکھنا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ٹال مٹول میں آتا ہے، یہ اس کا حق ہے، آپ جا کے اس کو واپس کریں، اس سے بات کرائیں یا اس سے کوئی مہلت لیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور سامنے والا جو ہے پھر اس کے اندر تقد ہوتا ہے۔ آئے دن میرے پاس سوال آتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں میں مانگ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں مانگیں، آپ مانگ نہیں سکتا، میں نے کہا کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص نہ مانگے یہ سوچ کر کے اس عمل کا ثواب مجھے مل رہا ہے، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص اپنا حق نہیں مانگتا تو اس کی مرضی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آدمی قرضہ نہیں دے رہا مجھے، تو چلو میں اس کو مہلت دے دیتا ہوں، یہ جب آئے گا میں اس سے مانگوں گا خود نہیں، اس پر بھی اجر ہے، ظاہر سی بات ہے، اپنا حق چھوڑ رہا ہے وہ، اجر ہے۔ لیکن یہ بات سوچنی چاہیے ہمیں کہ سامنے والا اگر صاحب حیثیت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے تو مجھ سے مانگا نہیں۔ میرے پاس ایک سوال آیا ایک صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جس شخص نے قرض لیا تھا، میں نے 3 سال بعد جا کے اس سے کہا کہ بھئی مجھ سے تم نے 6 مہینے کے وعدے پہ قرض لیا تھا، 3-4 لاکھ روپے، تم واپس کرو، تم کیوں نہیں واپس کرتے؟ تو اس نے کہا آپ نے مانگے ہی نہیں واپس مجھ سے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ جب تک مانگیں گے نہیں تو وہ 3 سال تک کھینچ گئے۔ تو یہ بات بالکل بدیہی طور پہ غلط بات ہے، اور یہ بد اخلاقی ہے، اور حد سے زیادہ بے مروتی ہے کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا ہے تو یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے، ضروری تھوڑی کہ قرضہ دینے والا جو ہے وہ آپ کو یاد دلاتا رہے۔ اور بسا اوقات انسانی رویوں میں ایک مروت ہوتی ہے کہ بھئی مجھ سے ایک آدمی نے قرضہ لیا، میں کیا جا کے اس کو جھنجھوڑوں، اس کو خود احساس ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، آخری بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، انیق صاحب، اگر آپ دین کے مجموعی ڈھانچے پر غور کریں تو ہمارے دین میں اپنا فرض ادا کرنے پر بہت زیادہ توجہ ہے اور اپنا حق چھوڑنے کی ترغیب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم پر کسی کا ایک پائی بھی ہے نا، اس کی فکر میں لگ جاؤ کیسے ادا کرو، ٹھیک، اور ترغیب ہمیں یہ دی گئی کہ اگر تم پر دوسروں کا حق آ رہا ہے نا تو تھوڑا بہت چھوڑ دو اور اللہ سے مانگو۔ یہ مزاج اگر آدمی کا بنتا ہے نا تو اس کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے۔ اب اگر الٹا مزاج بن جائے کہ مجھے تو ہر کسی سے اپنا حق مانگنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر فرائض کی ادائیگی پیچھے جاتی ہے۔ اور دین کی ترغیب ہے فرض کی ادائیگی، فرض کی ادائیگی چاہے اللہ کا حق ہو، بندے کا حق ہو، اس کے اندر فرض کی ادائیگی کو فوقیت ہے۔ یہ مزاج ہمیں اولاد سے نیچے سے اوپر بڑھانا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ سامنے والا کا کیا معاملہ ہے، آپ کا کوئی فرض ہے آپ وہ کریں، آپ یہ مت سوچیں کہ بھئی سامنے والا کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والا میری مدد نہیں کر رہا اور اتنا پیسہ ہے اس کے پاس ہے، میں اس سے قرضہ لوں گا واپس ہی نہیں کروں گا، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، بد اخلاقی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہیں اس کے مزاج کی خلاف ورزی ہے کہ اپنے حق کو ہی مانگتا رہے آدمی اور فرض کی ادائیگی کو بالکل چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنا حق چھوڑ دیا، اس کے لیے جنت میں باغ کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، مقروض کو مہلت دینے والا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، تو یہ ترغیب ہے نا کہ حق ہے چھوڑو۔ اور فرض کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک پیسے کی بھی فکر کرو کہ نہیں بھائی نہیں، ہم کریں گے، ہم پر کسی کی ایک پائی بھی نہ ہو، ایک پائی بھی نہ، بس کوئی بھی حق یہ نہ ہو، دین ہمیں، نہ مالی حق ہو نہ جانی حق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کم از کم ایک سوال اور رکھ لیتے ہیں جناب والا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو حق مہر ہم لوگ ادا کرتے ہیں
تو اس حق مہر میں ہم گولڈ کا سیٹ دے سکتے ہیں یا اس کی جگہ ہمیں رقم ہی ادا کرنی ہوگی؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو گولڈ کا سیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اتنی مالیت کا تو وہ دے دیتے ہیں، تو یہ کیا کرنا، یہ ایسا ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب آپ مجھے دے دیں پلیز۔ باتیں سمجھنی چاہیے ہمیں۔ مہر جو ہے وہ نقد میں بھی دیا جا سکتا ہے، سونے کی شکل میں بھی، سامان کی شکل میں بھی، ٹھیک، مویشی کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے۔ گاؤں دیہات میں رواج تھا کہ 2 جانور جو ہے مہر میں دے دیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ کسی بھی ذریعے سے آپ مہر ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مہر ادا کرنے کا ایک طریقہ لکھا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے یہ لکھا کہ میں نقد رقم ادا کروں گا، 1,00,000 روپے مہر ہے، اور اس نقد رقم کی بجائے آپ کچھ اور ادا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے طے کیا تھا کہ جی مہر میں لکھا نکاح نامے میں کہ میں 1,00,000 روپے مہر دوں گا۔ اب جب مہر دینے کا وقت آیا تو آپ نے جا کر کہا کہ یہ سونے کا سیٹ آپ رکھ لیں، اس کی مالیت بھی 1,00,000 روپے سے برابر ہی ہے، یہ لکھیں پرچی ہے، اور بیوی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یا آپ نے اس کے بدلے میں کوئی سامان دے دیا، یا اس کے بدلے میں آپ نے مویشی دے دیے، اس کے بدلے میں قطع زمین دے دیا، تو شرعاً اس کی اجازت ہے بشرطے کہ لڑکی راضی ہو جائے۔ اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میرا آپ سے طے ہوا تھا کہ آپ نقد دیں گے تو آپ مجھے نقد ہی دیں، تو پھر اس صورت میں نقد دینا لازم ہے۔ تو اب یہ بات اس روشنی میں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے مہر کے اندر یہ بات لکھی ہے، نکاح نامے میں یہ بات لکھی ہے کہ میں مہر میں سونے کا سیٹ دوں گا، اس کی یہ مالیت ہے، تو پھر آپ سونے کا سیٹ دے دیں۔ اور اگر آپ نے نقد رقم لکھی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی گواہ بنا لیں۔ گواہ بنانا ذرا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ طے ہوا تھا ہمارا 1,00,000 مہر، لیکن ہم نے مہر نقد کے بجائے سونے کی شکل میں دیا ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات اس میں جھگڑا کیا آتا ہے، جب کوئی اختلافات بڑھتے ہیں تو لڑکا کہتا ہے کہ یہ جو سلامی میں نے سیٹ دیا تھا یہ مہر تھا، اور لڑکی کہتی ہے کہ مہر تو ہمارا 1,00,000 روپے طے ہوا تھا، یہ کب سے ہو گیا سلامی کا، یہ تو تحفہ تھا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ مہر میں جو چیز لکھی ہے وہی دے رہے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ جی میں نے مہر میں لکھا تھا کہ میں لڑکی کو سلامی میں سیٹ دوں گا، اور وہ مثال کے طور پہ 3 تولے کا ہوگا، تو وہ لے لیا۔ لیکن اگر آپ نے نقد لکھا تھا تو پھر نقد دینا آپ پر ضروری ہے اگر لڑکی راضی نہیں ہوتی نقد کے علاوہ کچھ لینے پر، ورنہ اگر لڑکی مان جاتی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سونے کا سیٹ دے دیں، مجھے آپ کو سامان دے دیں، مجھے کپڑے دے دیں، مجھے زمین دے دیں، مجھے مویشی دے دیں، تو جس چیز پر یہ راضی ہو جائے وہ چیز وہ مہر میں دے سکتے ہیں۔ تو شرعاً اس میں اجازت ہے، جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بس اس کے اندر اگر نقد جو چیز طے کی تھی اس کے بدلے میں کچھ اور دینا ہے تو لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اور اگر جو چیز طے کی تھی وہی دے رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی راضی ہو چکی ہے، تو مزید رضامندی کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی ارشاد صاحب کے ہم بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کو ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ان آیات کے کیا معنی اور کیا مفاہیم ہیں اور تقاضے کیا ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلوت میں بھی گناہ کرنے سے ڈرو کہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ خلوت میں بھی گناہ کرنے سے ڈرو کہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔